کئی معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین۔ جی میں نوکر اے ہاتھوں میں زمانہ دے قدمہ دے لگا ہاتھو چیر ہل کے آئے دری۔ جی میں نوکر یا علی معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا۔ ایک اچھی ہے رکھ کے قدم رسول پہ، کتنی کسی بندے میں کیپیسٹی ہے، کتنا کسی بندے میں زور ہے۔ کوئی بندہ مجھے اگلے مصرے کی کتنی قیمت دے گا، کتنی داد دے گا، کتنی دعا دے گا۔ میں پیدا بسم اللہ معصوم گودیوں میں، میں نے دیکھنا ہے میں نے معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین، رکھ کے بسم اللہ رکھ کے قدم رسول پہ، رکھ کے قدم رسول پہ سنبھلتا رہا بسم اللہ سنبھلتا رہا حسین، چلتا رہا حسین۔ میں شاعری کی دنیا میں کھڑوں، قافیہ تلاش کرو پھر مجھے دعا دو۔ میں پیدا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین۔ آج سارے دن دی عزت بری مجلس سے شاید یہ میں اکیلا اور واحد ذاکر ہوں جو اتنی مشکل بات اپنی مجلس کے آغاز میں کر رہا ہوں۔ مشکل بات نتیجے پہ ہوتی ہے، میں آغاز میں مشکل بات کر رہا ہوں تے ڈریا کھڑو تب پتہ نہیں بول دیں کہ نہیں بول دے، چلو بول ہی دینے نہیں بولن گے اور کی کر لیں گے۔ معصوم گودیوں میں سنبھلتا، میں نے دیکھی میں نے معصوم گودیوں میں مولا حسین کی اس سے بڑی شان آج کی مجلس میں شاید ہی آپ کو کوئی سنائے۔ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا، میں نے دیکھی میں نے معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین۔ بابر بھائی میں نے دیکھنا ہے معصوم گودیوں میں، کیسر جا میں نے دیکھنا ہے معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین۔ اپنے آپ کو آمادہ کرو، ریڈی ہو جاؤ، اگلی بات بڑی مشکل ہے۔ رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین، کل 2 برس لعاب رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا۔ جی میں نوکر ہے ہاتھوں میں زمانہ دے قدمہ دے لگن، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہاتھوں سے آئے دری۔ جی میں نوکر جی ٹوانا صاحب جی میں نوکر جی میں لکھوریا کا جی میں نوکر جی میں نوکر معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین، کل 2 برس لعاب رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین۔ ماحول بنانا تھا، ماحول بن گیا۔ اب بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے، مشکل ترین ٹاپک لے رہا ہوں، مشکل ترین موضوع ہے، مشکل ترین ٹاپک ہے، مشکل ترین عنوان ہے آج کے دن کی عزت بری مجلس کا جو میں پڑھوں۔ ذاکر ڈرتے ہیں یہ موضوع کہ بلا پڑھتے نہیں ہیں، داد نہیں ملتی۔ ہاں ٹھیک ہے میں نے دیکھنا ہے ذاکر ڈر دیں پڑھتے نہیں ہیں، ڈر تو کہ نہ گلنا تے داد نہیں لبدی، بالکل بے جھجک ہو کے بے ڈر ہو کے کہ بلا میں گل پہ کرتا ہوں، چلو نہیں بولن گے اور کی کر لیں گے، حاضری تو میری ہو گئی پر انصاف کریں صحیح بھی اور ایک بچہ آئی اسے گل کیتی آئی، چلو میں بچے نہیں وہ دی گل نہیں دعا دے دے ماں۔ میرا ٹاپک سنو پہلے میں سے تک اگر جناب پر میرا سفر ہو گیا، میرا آج کا عنوان میرا آج کا موضوع جناب کے سامنے ہوگا۔ میں پہلی بات کر رہا ہوں، پوری سینس آف اپروچ یوز کرنا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دوستو، 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا۔ جی کیا سران کر لے ہاتھ سندھی خیر ہوئے جی بابر بھائی جی میں نوکر ہوں۔ دوستو 1400 سال شہری میں نے دیکھنا ہے، دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا۔ اگلے مصرے میں 1.25 لاکھ نبی پڑھوں جو جتنا سمجھے حسین کا واسطہ وہ اتنا بولے۔ دوستو پچھلے تو اڈا بھی علی امام ہے، گل سمجھ آوے تو ہاتھ جانا ہے تو زمان دے امام سلام کرنا ہے۔ دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا، یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا۔ اور لے ہوں بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کچھ تو بولو اچھا لے ہو آئے دری۔ جی میں نوکر ہوں۔ دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا، یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا۔ قبلہ جسم اسلام سے جان جانے کو تھی
ایسی مہلک وبا میں گرفتار تھا، ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار شفا، اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا، ڈھونڈتا تھا۔ یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے رہا ہوں، میرا حق بنے رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں۔ دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام ایک دین اسلام بیمار تھا، یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا، جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی۔ ایسی مہلک وبا میں گرفتار تھا، ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار شفا، اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا۔ باقر بھائی جان، مدثر بھائی جان، اتنا زخمی تھا اسلام، اتنا بیمار تھا اسلام، بیمار اسلام کو مل گیا جبرائیل۔ پھر ہوا کیا؟ در احمد پہ جبریل لائے اسے، کیسر انکل جیڑا بندہ عقیدہ رکھ دے کیسر جا میں رہن نہیں پڑھیا تولے میرا اگلا جملہ تولے برابر آوے تو بولی ورنہ مرشد رہائی تھی کوئی نہیں۔ در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا ملے گا۔ جی میں نوکر ہے حجمہ میں زمانہ دی قدمت لگن ہاتھ اچھے رل کے آئے دری۔ جی میں نوکر بسم اللہ۔ جی میں نوکر جی میں نوکر۔ در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی۔ اب ہوا کیا؟ قبلہ اے مجلس مک ونجے رات ہو ونجے تو اڈی گل نہیں، اے جڑا ارلا پاس ہوئے نا تسی اے مجلس مک ونجے ترا میں ویکھنا میں مجلس مک ونجے تو رات ہو ونجے تسی گھرن وال ونجو، جس ویلے سمن لگو نا بستر تے ہوو تے تسی اے نہیں صرف تسی اے نہیں اے بول دے کھڑے تسی چوپو، جس ویلے بستر تے ہوو نا تسی سارے ایک والی سوچیا ہے صحیح کہ سارے دن دی وڈی مجلس وچ لاہور ایک بچہ آیا ہی تو اسے گل کیتی آئی، میں مجلس وچ نہ بولیا چلو بستر تے کیوں سن دعا دے دینا، سوچی صحیح ایک واری بستر تے ایک بچہ آیا ہی چلو مجلس وچ نہ بولیا بستر تے اور باب جی کیا ہو سکتا اور کیا ہو سکتا ہے، چلو بستر تے یوں سن دعا دے دینا۔ اسلام آ گیا محمد کے پاس، اسلام آ گیا محمد کے پاس، اسلام آ گیا محمد کے پاس۔ پھر ہوا کیا؟ احمد میں نے شروع میں کہا ہے پورے پنڈال میں ایک بندہ میرے معیار کا بول دے میں راضی ہوں، مگر بندہ بولے میرے معیار کا چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، احمد مصطفیٰ دین اے بزرگ نہ بولیں کوئی گالی نہیں، اے جوان نہ بولیں رنج بھی ہے غم بھی ہے علم بھی ہے۔ قبلہ اگلے مصرے میں ایک مشکل لفظ ہے، اس مشکل لفظ پہ آپ کی توجہ ہو گئی، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے۔ جی میں نوکر میں بڑا راضی ہوں، یا علی احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی بندہ حکیم کے پاس جائے نا، قبلہ حکیم کے پاس ہوتی ہیں صرف دو چیزیں جس سے وہ مریض کو فوری شفا دے سکتا ہے، ہوتی ہیں صرف دو چیزیں، ایک ہوتی ہے کڑوی دوا کوٹی ہوئی ہوتی ہے، ساڑھی زبان تو سن پھکی بول دیں، پتہ نہیں تھوڑی زبان تو سن کے یاد ہے پھکی یاد ہے، بات اتفاق ہو گیا نا، پھکی ساڑھی زبان جو سن پھکی یاد ہے، کوٹی ہوئی دوا ہوندی قبلہ کوڑی بڑی ہوندی ہے وہ سنا دن پھکی، ایک کڑوی دوا ہوتی ہے ایک میٹھا شربت ہوتا ہے۔ حکیم دو چیزیں دیتا ہے، ایک دیتا ہے کڑوی دوا ایک دیتا ہے میٹھا شربت، بات سن لائے، ایک دیتا ہے کڑوی دوا ایک دیتا ہے میٹھا شربت۔ اسلام بڑا بیمار تھا، اسلام آ گیا محمد کے پاس، اب محمد نے کیا دیا؟ حکیم دیتا ہے کڑوی دوا پھر دیتا ہے میٹھا شربت۔ بھائی کیمرہ مین میں نے ویکھنا ہے سرکار ان حلالیاں دی ویڈیو بناونی ہے چوتھے مصرے تے جڑا بندہ نہ بولے میں دے گیا کہ شکر اکسم بڑا پیٹن تو میری گل تے نہیں بولیا حکیم میں شکر اکسم شاگردی اختیار کرتا تو چپ دا بات جائیں یا تو آویں نہ آ گئے تو بات میری گل پچا گئے۔ حکیم دو چیزیں دیتا ہے، ایک دیتا ہے کڑوی دوا ایک دیتا ہے میٹھا شربت۔ اسلام آ گیا محمد کے پاس، محمد نے دیا کیا کہ بولا احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے، اور جتنی بھی بیماریاں تھیں نہیں
سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے. محمد نے دیا کیا؟ علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے. جی جی میں نوکر، جی جی میں نوکر، جی میں نوکر. ہاتھ اونچے رل کے آئے لری. جی جی میں نوکر، بسم اللہ. جی میں نوکر، جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. علم اجازت بھائی جان. علم و ادب کی آپ کے دلوں کی دھڑکن، اس دھرتی کا بہت بڑا نام، عالی مرتبہ عزت ماں بھائی غلام باس جپا صاحب. اجازت ہے بھائی جان. علم و ادب کی دوا کوٹ کے. بھائی جان دا ممبر تے آ جانا کیسا انکل دا میرے واسطے بڑا شریفانہ اشارہ بھی ہن تو بس کر دے. علم و ادب کی اور ان کے علم و ادب کی دوا کوٹ کے. ٹھیک جی جی میں پورا پڑھ سا. علم و ادب کی دوا کوٹ کے. علم و ادب کی دوا کوٹ کے. علم و ادب کی دوا کوٹ کے. میں نے کی علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے. ار کے حب علی سے. کیا سرنگل قبلہ کعبہ ہن گل تھوڑی میڈی تسی میں والدہ والایا ہے. ہن انج نہ ہوئے اسی دوئے مرید تے بزرگ اسی اکٹھے رہ جائیے تے پنڈال سارا باہر ٹوٹ دے. ہن گل تھوڑی میڈی. علم و ادب کی دوا کوٹ ار کے حب علی. یہ میں نے بتائے حکمت کا. ار کے حب علی سے پلاتے رہے. یہ کام ہے حکیم کا. میٹھا شربت اور کڑوی دوا. بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کی بڑا لمبا چوڑا قبلہ کھاتا ہے، سرجری آپریشن. ڈاکٹر جس چیز سے فوری شفا دیتا ہے وہ ہے ٹیکا، انجیکشن. آگے سوئی لگی ہوتی ہے، پیچھے سے وہ ٹیکا ہوتا ہے. پینسل نما ہوتا ہے اور آگے ہوتی ہے سوئی. انجیکشن اسے انگلش میں بولتے ہیں، ٹیکا اسے اردو میں بولتے ہیں. محمد نے حکمت کا تو کام کیا، لیکن اب ہوا کیا؟ اسلام کی صحت تھوڑی تھوڑی بہتر ہوتی گئی. آگے سے آگے 13 رجب. اب ڈاکٹری کا بھی ایک کھاتا ہے. کھاتے میں ایک بڑا عظیم نام ہے ڈاکٹری کھاتے میں، جس کا نام ہے انجیکشن. نال علی کو بندہ پوچھ کے بولے، بندہ چپ نہ رہے. احمد مصطفیٰ، کیونکہ میں محنت کرتا کھڑا ہوا تو بندہ کیوں چپ ہے؟ احمد مصطفیٰ اپنے سے کی خیرات ہر بندے کو دے دینی چاہیے. احمد مصطفیٰ میں نے دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے. جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے، اور جتنی بھی بیماریاں تھیں نئی سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے. علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے. اسلام کی صحت ٹھیک ہوتی گئی. ہوا کیا؟ سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا. سوچ کر ڈوان صاحب محنت دیکھ رہی ہے میری. سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے. ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج. جی او میں صدقے جاواں. جی میں نوکر اے ہاتھ میں رضا دے روزے تے لگن جدے حد مالک علی ہاتھ اونچے آئے لری. جی جی باقر بھائی، جی میں نوکر. جی بابر بھائی، جی میں نوکر. بسم اللہ. جی 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 میں نوکر. جوانی مانو. جی میں نوکر. جی میں نوکر. جی بسم اللہ. جی میں نوکر. جی میں نوکر. ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے. ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے. ایک سرجن میں پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک اس بھرے حلالیوں کے مجمع میں کوئی بندہ مجھے بتا دے سرجن کہتے کسے ہیں؟ آپریشن کرنے والے. جی میں نوکر. آپریشن کرنے والے کو کسی اچھی اردو والے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا جپا صاحب سرجن کہتے کسے ہیں، وہ 2 باتیں بتائے گا. اگر ٹالے گا تو کہے گا سرجری کرنے والے کو، صحیح بتائے گا تو کہے گا چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں. چیر پھاڑ نہ، میں مذاق نہیں کرتا بھائی، میں گل پہ کرتا ہوں. چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں. چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں. چیر پھاڑ کرنے والے کو. میں تھکیا نہیں، میں بھولیا نہیں. قرآن دی 100 میں سوئی دے گھنا میں جملہ کھانتی میرے نال کے بنسی تے تیرے نال کے بنسی. چیر پھاڑ کرنے والے کو میں نے چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں. چیر پھاڑ کرنے والے کو اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اگلی بات بڑی مشکل ہے. چیر پھاڑ کرنے، اس کے علاوہ شاید مجھے اب سمجھانا بھی نہیں چاہیے اور بتانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بات آپ کے اندر فکس ہو چکی ہوگی. چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں. محمد نے مانگا سرجن، ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے. علی کو بنا کے سرجن مانگا. سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو. اب ہوا کیا؟ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا. 13 رجب کبریائی کلینک میں 13 رجب کبریائی داد ساملے. اگلے مصرے تے میں تیرے کو داد دوں بھی
کھولنی ہے، بس چہرے تے مسکراہٹ رکھی۔ محمد نے مانگا سرجن، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ اب ہوا کیا، 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا۔ آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ جی میں نوکر، جی جپا صاحب، جی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر۔ آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ جس بندے کا آپریشن ہونا، جس بندے دی سرجری ہونی ہوگی کہ بلاؤ ایک باری اپنے نال دینا لاکھ دا ضرور ہے، میں نے جی تو دکھاؤ جس میری سرجری کرنی ہے۔ سرجن آ گیا، اسلام نے کہا مجھے وہ بندہ دکھاؤ جس نے میری سرجری کرنی ہے۔ اب ہوا کیا، 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا۔ آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ پھر ہوا کیا، کافی عرصے سے بیمار اسلام کو دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا۔ جی میں نوکراں، کافی عرصے سے بیمار اسلام کو دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا۔ نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا، اس کی امداد سے حق سنایا گیا۔ کہ بلا یہ وہ شعر ہے جس کا ڈر مجھے اس پوری نظم کو نہ پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ وہ شعر ہے، اس کا ڈر پوری نظم کو پڑھنے سے روکتا ہے۔ شعر ہی اتنا مشکل ہے، چلو وقت رسک لے لینے پڑھ ہی دینے، نہیں بولن گے اور کی کر لیں گے۔ حاضری تو میری وقت بھی ہو گئی۔ نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، شعر بڑا مشکل ہے، میں آپ اندر مولا گوان ڈرے ہوتا ہوں، شعر ہی اتنا مشکل ہے۔ نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا۔ کیسر انکل پھر سرجری سرجن کی کچھ ایسی کام آ گئی، لوگ اسلام کا ذکر کرنے لگے اور جتنے بھی دشمن محمد کے تھے اس کی لا سیفگی کو سمجھنے لگے۔ جی میں صدقے جی میں نوکر، جی میں نوکر، جتنے بھی دشمن محمد کے تھے اس کی لا سیفگی کو سمجھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، 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 حالات بدلتے اسلام کی صحت یہاں پہنچ گئی، سرجن کی عین جوانی آ گئی۔ اسلام کی صحت یہاں پہنچ گئی، سرجن کی عین جوانی آ گئی۔ اب ہوا کیا، خیبر میں ایک بار آ گئی جنگ کہ بلا 39 دن کی جنگ تھی۔ رسول روز اعلان فرماتے تھے کل علم مرد کو دوں گا، 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 کل علم مرد کو دوں گا۔ آخری دن آیا، رسول صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی سے اٹھے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ٹبے تھے جیسے راتیاں سے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت آیا، رسول ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رسول کے ذہن میں ذرا پریشانی ہے، وہ ہوتا تو ہوتا، وہ ہے نہیں، وہ ہے مدینے میں، وہ ہوتا تو ہوتا، وہ ہے نہیں، وہ ہے مدینے میں۔ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رسول نے نادی علی تعلیم کی، نادی علی نے سفر شروع کیا، چلتے نادی علی خیبر سے پہنچ گئی مدینے میں۔ یہاں مدینے میں صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، علی مصلی پہ تھے، دروازے پہ دق الباب ہوا، پتہ علی کو چل گیا رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے، میرا بلاوا آ گیا ہے، مجھے جانا پڑے گا، خیبر میں جانا پڑے گا، میرا بلاوا آ گیا ہے۔ علی نے سجدہ شکر کیا، مصلی کو سمیٹا، کھڑے ہوئے، استبل کے قریب آئے، استبل کا دروازہ کھولا، اپنے راہوار کو باہر نکالا، گھوڑے کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے۔ جی یہ اتھما میں زمانہ دی قدمہ کے لگن۔ علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے۔ فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلی۔ او سیدو جاگنا، تمہیں دادی زہرا کی چادر کا واسطہ ہے، تمہارے گھر کی وکالت کروں، اپنے گھر کی میں بات نہیں کر رہا، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے۔ کہ بلا ایک لفظ ہے طیارہ زبان میں آتا ہے، ذہن میں اڑان آ جاتی ہے، ذہن میں جہاز آ جاتا ہے۔ لفظ طیارہ ہوگا مگر تیار رہے، جب میں
تیار بولوں تو آپ نے طیارہ سمجھنا ہے جہاز سمجھنا ہے. پھر سن لو, جب میں تیار بولوں تو آپ نے طیارہ سمجھنا ہے جہاز سمجھنا ہے. علی راہوار کی پیشانی چون کے فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے, موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے, تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک, میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. راہوار کی پیشانی چون کے فرماتے ہیں گھوڑا تو اجل کے کنول کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے. منوے کی من حالی میں گل کرنی ہے, پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دری, پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے. کہ بلا یہ جو میں نے تیار استعمال کیا یہ تیار تھا تیارے والا, یہ تیار تھا جہاز والا. کہ بلا اگلے مصرے میں ایک اور تیار آ رہا ہے. مدثر انکل وہ تیار تیارے والا نہیں, وہ تیار جہاز والا نہیں, وہ تیار ہے آمادگی والا, جو جتنا سمجھے حسین کی عزت کا واسطہ اتنا بولا. فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے, موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے, تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک, میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. گھوڑا دیکھ لے جانا ہے خیبر میں, جا سکتا ہے تو ٹھیک, نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے. قبلہ کیسر انکل سنگل مجلساں واسطے نواں کوٹ لیا بکھر ان علاقے تو اگے علاقے کو نہیں تے, جے میری اے گل اتھے ضائع ہو گئی وقت میرے کو اور جا بھی کو نہیں جتھے میں پڑھا تے بنے کو داد لے لواں. فرماتے ہیں دیکھ لے جانا ہے خیبر میں, جا سکتا ہے تو ٹھیک, نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے. یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے, میری جملوں کی لاج رکھنا, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. جا سکتا ہے تو ٹھیک, نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے. مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے, موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے, تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک, میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. تو اجل کے کنول کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے. دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار. جی او میں صدقے حتمہ میں زمانہ دے قدمہ دے لگن, ہاتھ سے رل کے آئے دری. جی جی میں نوکر, جی باکر بھائی, جی میں نوکر, جی میں نوکر, جی میں نوکر, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی میں نوکر. دیکھ بسم اللہ, دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے. نوید بس نوید شاعر ہے فیصل آباد کا. بابر بھائی آپ نے اس کی محنت دیکھنی, کیسے انکل اس نے بات کہاں پہ کی ہے, پھر مجھے دیکھنا ہے میں کہاں پہ کر رہا ہوں, پھر انہیں دیکھنا ہے یہ کہاں پہ سنتے ہیں. دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جاننے کو تیار ہے, ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے. فرماتے ہیں گھوڑا پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, میں مانتا ہوں سفر بڑا لمبا ہے, میں مانتا ہوں وقت بڑا کم ہے, مگر تو نے گھبرانا نہیں, تو نے پریشان نہیں ہونا. گھوڑا دھوپ کا روپ محبوب کر, تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو, اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ. جی میں نوکر, جی میں نوکر. دھوپ کا روپ محبوب کر, تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو, اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو, جس کی دھڑکن میں شیر. قبلہ شاعری کی دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کیسر شاہ جی قمر شاہ ٹوانا صاحب, شاعری کی دنیا کا مشکل ترین کام ہے ایک لفظ ایک مصرے میں 2 بار آ جائے. آپ تصدیق بھی کریں گے, میری تائید بھی کریں گے, شاعری کی دنیا کا مشکل کام ایک یہ بھی ہے کہ ایک لفظ ایک مصرے میں 2 بار آ جائے. نوید عباس نوید شاعر ہے, بات اس کی ہے, پڑھ یہاں پہ میں رہوں, ایک لفظ ایک مصرے میں 2 بار آ جائے بڑی بات ہوتی ہے. میں ایک لفظ ایک مصرے میں 3 بار نہیں 4 بار پڑھوں, جو جتنا سمجھے وہ اتنا بولے. بات اس پہ ہے جس بندے پہ کبھی زندگی میں مشکل آئی ہو اور اس نے مشکل میں علی کو پکارا ہو, کیونکہ بات ہی مشکل پہ ہے. جو بندہ مشکل میں علی کو نہیں پکارتا, یہ جیب حاضر ہے, اپنی داد اس جیب میں ڈال کے سنبھال کے پھرتا پڑے, مجھے اس بندے کی داد چاہیے. تھوڑا دھوپ کا روپ, میں نے ایک دھوپ کا روپ پورا پنڈال پہنا تے گھلو ونجے, داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے. دھوپ کا روپ محبوب کر, تیری چاہت کی جھنڈی ہوا ساتھ ہو, اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو. گھوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے, پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو, اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاس. جی میں نوکر, جی میں نوکر, جی میں نوکر, جی میں نوکر, جی بسم اللہ, جی میں نوکر دوں, جی میں نوکر, میں بڑا نوکر. اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو, جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو. اے غلام باس جپا صاحب سور نہ لینا دا تعلق ہے, تو جس ویلے سور لین دینا
ਇਹ ਕੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂਦੀ ਵਤ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂਦੀ ਵਤ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂਦੀ ਵਤ ਚਾਹ ਦੇਵੀਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੁਰ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂਦੀ ਹੈ ਵਤ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂਦੀ ਹੈ ਵਤ ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਵਤ ਚਵੀ ਗਈ ਠੀਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇਰ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਵਤ ਹੱਥੇ ਵਤ ਹੱਥੇ ਵਤ ਹੱਥੇ ਵਤ ਹੱਥੇ ਵਤ ਚਵੀ ਗਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਵਤ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਵਤ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਵਤ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਵੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਚਵਾ ਲਿਆ ਸਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚਵਾ ਲਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ भी दावा है मिंबर ते आता पाया उसकी मुश्किल भला कैसे मुश्किल बने जिसकी मुश्किल में मुश्किल को साथ हो अली फरमाते हैं घोड़ा ए मेरे जांस पर पीड़ा हो के बविंग ए मेरे जांस पर नहीं तेरे पर फिर भी जिब्रील से तेज परवाज कर जी मैं नौकर जी इन हाथों की खैर में अली फरमाते हैं ए मेरे जांस पर नहीं तेरे पर फिर भी जिब्रील से तेज परवाज कर कह कि शाम को जरा अपना रास्ता बन के बिजली जरा आसमां से गुजर और मौलवी तुझे फतवा लगाने में मिनट लगता है तेरे पास दुकान है फतवों की फतवा लगाई मगर सोच के बाद में ना कहना कि मैंने बताया नहीं था बाबा जी मैं बात से पहले शुरू में बता रहा हूँ कैसर अंकल और कैसर शाह जी मैं बात के शुरू में कैसर शाह जी बता रहा हूँ कैसर अंकल मैं बात के शुरू में बता रहा हूँ बंदे बात में ना कहें अभी कह रहा हूँ जो अगली बात मैं करूँ अगली बात में अली के इख्तियारात नहीं बता रहा अली के घोड़े के इख्तियारात बता रहा हूँ बाद में बंदा ना कहे कि बताया नहीं था मैं अभी बता रहा हूँ बाद में ना कहना मैं अभी कह रहा हूँ अगले मिसरे में टवाना साहब आप शायर हैं मैं अगले मिसरे में अली के इख्तियारात नहीं बता रहा अली के घोड़े के इख्तियारात बता रहा हूँ अली फरमाते हैं ए मेरे जांस पर नहीं तेरे पर फिर भी जिब्रील से तेज परवाज कर कह के शाह को जरा अपना रास्ता बन के बिजली जरा आसमां से गुजर फतवा लगाई मगर सोच के घोड़ा बन के बिजली जरा आसमां से गुजर घोड़ा तेरे पहले कदम को फलक चूम ले धूल कदमों की उड़ के गिरे चांद पर घोड़ा तेरे जी मैं नौकर घोड़ा तेरे पहले कदम को फलक चूम ले तेरे पहले कदम को फलक चूम ले धूल कदमों की उड़ के गिरे चांद पर और दुआ खत्म होने से पहले जरा ख़त्म हो जाए खैबर का लंबा सफ़र ख़त्म हो जाए खैबर का लंबा सफ़र ख़त्म हो जाए घोड़ा फरमाता है घोड़ा कहता है मौला मुझे बताएं तो सही ओ कहाँ खैबर इतना थोड़ा सा वक्त और दुआ ख़त्म होने से पहले ज़रा ख़त्म हो जाए खैबर का लंबा सफ़र मौला मैं जाऊँगा कैसे मौला मैं जाऊँगा कैसे अली फरमाते हैं हाँ मैं तुझे बताऊँ और दुआ ख़त्म होने से पहले ज़रा और दुआ हर बंदे दे वास्ते खेड़ी नहीं कि अपने पुत्र भाई जन अगली गल ते दुआ देवे मैं फिर भी ये झोली फैला के मांग रहा हूँ टवाना साहब के जिन बंदों के घर का चूल्हा अली की जूती के सदक़े में जलता है वो बंदा अपना हाथ उठा के हुसैन को सलाम करे जिस बंदे के घर का चूल्हा अली की जूती के सदक़े में जलता है वो बंदा अपना हाथ उठा के हुसैन को सलाम करे जिस बंदे के घर का चूल्हा अली की जूती के सदक़े में नहीं जलता वो बंदा अपनी दाद अपनी जेब में रखे उसकी दाद मुझे चाहिए भी नहीं घोड़ा मैं तुझे बताऊँ तूने जाना कैसे है ए मेरे जांस पर नहीं तेरे पर फिर भी जिब्रील से तेज़ परवाज कर कह कि शाह को ज़रा अपना रास्ता बन के बिजली जरा आसमां से गुजर तेरे पहले कदम को फलक चूम ले धूल कदमों की उड़ के गिरे चांद पर और दुआ खत्म होने से पहले जरा खत्म हो जाए खैबर का लंबा सफर अली फरमाते हैं घोड़ा तू चले तो तेरी चाल पर जिंदगी एक तरफ मौत भी आज हैरान हो तू चले तो तेरी बंदा अब तक ना बोल सके बंदा घर जाए घर जाने के बाद डॉक्टर के पास जाए खुदा ना खास्ता वो गूंगा तो नहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं वो अब तक नहीं बोला फरमाते हैं तू चले तो तेरी चाल पर जिंदगी एक तरफ मौत भी आज हैरान हो तुझ पे बैठूं तो आंखें मेरी बंद हो आंखें खोलूं तो खैबर का मैदान जी मैं सदके जी जी मैं नौकर जी मैं नौकर जी मैं नौकर जी मैं नौकर तू चले तो तेरी चाल पर जिंदगी एक तरफ मौत भी आज हैरान हो तुझ पे बैठूं तो आंखें मेरी बंद हों आंखें खोलूं तो खैबर का मैदान हो आखिरी दो शेर तैयार अली मदद तुझ पे बैठूं तो आंखें मेरी बंद हों आंखें खोलूं तो खैबर का मैदान हो
مولا نے یہ بات کی، راہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا۔ مولا گوان جے تیری جھولی چ بس تو یہ عرش تیری جھولی چوسی، اگلے دو شعر تو سونا سمجھ و تو نہ دیتے عمل کر۔ مولا نے یہ بات کی جپا صاحب، راہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا، مولا کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے میرا سر۔ مولا یہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے سے کہا، یہ دو شعر پہلے میں نے بھی پڑھے، مولا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا؟ علی فرماتے ہیں ہاں گھوڑا میں تجھے جبرائیل کی تیزی بتاتا ہوں۔ جبرائیل محمد کو لے کے گیا تھا معراج پہ، اتنی ہزار سالہ باتیں، اتنی ہزار سالہ سفر، اتنے لمبے سیر سپاٹے میں۔ علی فرماتے ہیں آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا جب یہ لے کے گیا اور واپس لایا، آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا، ان کے آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا، وضو کا پانی گر رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی قائم تھی۔ مولا بس، مولا صرف یہی ہے جبرائیل کی تیزی، اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ مولا بس، مولا صرف یہی ہے، ہاتھ مارا تو بول رہا دا کھاں وقت تسی بولو تے میرا کمال ہے، سمجھ کے بولیں تو اپنی سماعت کو سلام کریں۔ مولا بس صرف یہی ہے جبرائیل کی تیزی، اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ اس نے مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات۔ انہوں پیٹا کرو، آج میرے لیے من ویکھنا میں، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا، آج میرے لیے انہوں پیٹا بھی کیتا کرو، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا، میں نے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ آج میرے لیے نتیجہ دے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ آخری چار مصرے تھے یا علی مدد، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ قبلہ میں گل اتنی بڑی کر دے پہ حلالی ملنگ میری گل پچا ہی نہیں سکتے، میری گل اپنے کو رکھ ہی نہیں سکتے، جے اے حلالی میری گل پچا گئے میں ہن ممبر چھڑ دے سا، گل میں اتنی وزنی پہ کرتا ہے گل میری پچا سکتی ہی نہیں، جتنا مرضی دم لالن اے ہیں حلالی انہاں دے ہاتھ چوینن انہاں دی زباناں بول دیاں انہاں دے دل علی علی کرسن، اے گل پچا سکتی ہی نہیں، اے گل پچا سکتی نہیں، میں گل اتنی قیمتی پہ کرتا خدا نخواستہ جے اے حلالی میری گل پچا گئے میں ہن ممبر چھڑ سا، جب صاحب ممبر تے اس نے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ اس نے کہا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے، اور میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات جی اوے میں ہاتھ نہ جی میں نوکر جی میں ہاتھن سلام کرا جی میں نوکر جی میں نوکر بسم اللہ یا جی میں نوکر جی میں نوکر آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ اس نے کہا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے، آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے۔ نتیجہ دے رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ مولا نے یہ بات سنی، مولا اس کے اوپر سوار ہوئے۔ مومنوں ایک گل یاد رکھا ہے، خیبر بندہ پڑھے تا انج دی پڑھے، اے کیا خیبر ہے لا کر ممبر تے آوے تا پہلی گل کرے مرحب نو پھڑکا ساڈی فرمائش تے، اے کیا خیبر ہے، اسن خیبر کھیندا وے، اے اسن خیبر کھیندا نا 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 وے سوری یا علی مدد ہے، کوئی خیبر نہیں، ادھا نا خیبر ہے ہی نہیں۔ پوری سائنس آف اپروچ یوز کریں انہاں 6 مصرے آتے، اے کیا خیبر ہے، مرحب نو لمحہ پا ساڈی فرمائش تے، مرحب نو پھڑکا ساڈی فرمائش تے، اے خیبر ہی کوئی نہیں۔ خیبر سنو، اس نادن خیبر، اس نادن خیبر۔ اب مولا اس کے اوپر سوار ہوئے، یہ چلتا بھی جا رہا ہے، ٹہلتا بھی جا رہا ہے، تھوڑا فخر ہے، تھوڑا ناز ہے، علی اس کے اوپر سوار ہے اور یہ کہہ کیا رہا ہے، اس نادن خیبر سنی، خیبر کہتے کسے ہیں، یہ چلتا بھی جا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے، یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، بات سخت لگی مجھے معاف کرنا،
ہر بندے سے یہ بات برداشت نہیں ہونی. اور پھر کہہ رہا ہوں ان پورے 6 مصروں میں میں علی کے اختیارات نہیں پڑھ رہا, علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑھ رہا ہوں. علی نہیں کہہ رہا, علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے چلتا بھی جا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے, اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضی. جی اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے لگ گئے. علی جی میں نوکر ہاں. علی کا گھوڑا کہہ رہے ہیں اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضی. قبلہ نہ 6 مصر تے بابر بھائی جان جے میری محنت ہے و داد بھی ہے و دعا بھی ہے, محنت نہیں نہ داد ہے نہ دعا ہے. اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضی. راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں معجزہ. راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں معجزہ. علی نہیں کہہ رہا, علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. اے او 6 مصرن میں نے میرے بھیرا پٹ دے رہے, میں بابے ضروری چھل جل سے نہیں پڑے بندے چپ نہ کروے ہوتے, گل نہیں جائی بندہ گل کر دے تو مجمع کھلو وے دے. اے مڈ بول دے نہیں تو وقت میں تھے گل پہ پڑھدا ہوں, اے نہ بولن تو انہاں دی بے نیاز. اے صبا سن ذرا راستہ تو بتا, دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضی. راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. جے ان حلالیاں نے گل میری اگلی سمجھ آ گئی قبلہ, اے اتنی داد میں حکل نے گلے سنٹوانا صاحب جتنی نہ ہونے تھی سارے ہم دیتی ہے. میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. مدینے کی آخری حدود پہ آ گیا علی کا گھوڑا, لائن آف کنٹرول پہ آ گیا علی کا گھوڑا. اب حالت یہ ہے علی کے گھوڑے کے اگلے 2 صبح مدینے سے باہر, 2 پچھلے صبح مدینے کے اندر. علی کا گھوڑا مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. گھوڑے کے ہوتے ہیں 4 سم, 2 ہوتے ہیں اگلے 2 ہوتے ہیں پچھلے, یہ ہے لائن آف کنٹرول پہ. اور کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. پورا پنڈال اپنے پیروں تے کھلو ونجے, داد تھوڑی ہے میری گل بڑی ہے. بندہ میری نظر میں ہوا اور نہ بولا, اسپیشلی جوان میری نظر میں ہوا بابر بھائی جان کیسے رنگل, اور نہ بولا میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا کیونکہ میں محنت کر رہا. علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ. جی 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 میں نوکر, جی 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 میں نوکر, جی بسم اللہ, جی جی میں نوکر, جی میں نوکر. سانس رک جا ذرا, بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, سانس رک جا ذرا, بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. بہن خیر کونی, پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سوم میرے مرحب کے سینے پہ. سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو, فضائل میرے حصے کا ہو گیا, بس وہ بیوی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہوئی ہے. اگلے سوم میرے مرحب کے سینے پہ ہیں. بابر بھائی جان کیسے انکل, یہاں پہنچ گئی اسلام کی صحت, تندرست ہو گیا اسلام. پھر ہوا کیا, یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس ادب چل بسا. غلام باس بھائی جان گل بہت وڈی ہے, ہر بندے ہائے نہیں کیتی. بھائی جان میں ایک مرلہ رہ نا, انہاں گل سمجھ آوے وات ہائے کر دیں. یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس ادب چل بسا. کچھ دنوں بعد خیر النساء چل بسی,
کچھ دنوں بعد خیر النساء چل بسی، یعنی جب سے مدثم حسب چل بسا۔ پھر 31 برس بعد کوفہ کی مسجد میں شیر خدا ذی نسب چل بسا۔ یوں ہی کچھ سال گزرے حسن چل بسے، یعنی جب سے مدثم حسب چل بسا۔ قبلہ یہاں پہ تھی باوجی اسلام کی صحت بالکل تندرست تھا اسلام، اتنی ہستیاں چلی گئیں۔ پھر ہوا کیا، اسلام کے ساتھ اس کو ظلمت رون رو دری اپنی مرضی یہ گالتا میں کرنی ہے، اتو ہانی دہر پی دکھی کھیلی دیاں دیاں تیرے تے میرے تے راضی حسن اور محمد رئیس ادب چل بسا، یعنی جب سے مدثم حسب چل بسا۔ پھر ہوا کیا، اسلام کے ساتھ اس کو ظلمت کی ایسی ہوائیں پڑی، گرد پڑتی رہی حق کی تحریر پہ، لڑکھڑاتا سنبھلتا مچلتا ہوا آ گیا دین دہلیز شبیر پہ۔ جی مائنو لڑکھڑاتا این آنکھاں دی کہہ رہے حسنین دماغ سے کمینے تو محتاط نہ کرے، لڑکھڑاتا سنبھلتا این آنکھاں دی کہہ رہے علی اکبر دی جوتیاں تو صدقہ جوانیاں مانو، لڑکھڑاتا سنبھلتا مچلتا ہوا آ گیا دین دہلیز شبیر پہ۔ دین دہلیز شبیر پہ آیا، دستک دی، حسین گھر سے باہر ہے، دین کیا ہوا ہے، اتنے زخمی کیوں، اتنے بیمار کیوں؟ دین رو کے کہتا ہے مولا میں تجھے کیا بتاؤں، میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی، اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا۔ گل میں اکثر دے آئے تم کرنی ہے، دین نے مدینے میں کھڑے کہ دوسری بات کی پورے مدینے میں زلزلایا۔ میری تمنا ہے تجھے جملہ سمجھ آ جائے اور تو اتنا ماتم کر لے جتنا علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں۔ دین کہتا ہے مولا میں تجھے کیا بتاؤں، میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی، اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا۔ 3 دن بعد دنیا کو فرصت ملی، تب نبی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جی میں نوکر ہاں، جی میں نوکر، علی دیاں دھیاں راضی ہونی۔ مولا میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کی، اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا۔ 3 دن بعد دنیا کو فرصت ملی، تب نبی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مولا میں تڑپنے لگا جب محمد کی بیٹی کے پاکیزہ در کو جلایا گیا۔ مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے رہبر پہ تیغے ستم کو چلایا گیا۔ گرمی بڑی ہے گل میں آخری کروں تے میں چلے آم، معافی منگی علی دیاں دیاں تو جے ہون بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے رہبر پہ تیغے ستم کو چلایا گیا۔ حسین فرماتے ہیں ہوا کہ دین رو کے کہتا ہے مولا جو میری فکر سے بے خبر لوگ تھے وہ میرے ضابطوں کو بدلنے لگے، مجھے کہہ آ گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے۔ جی میں نوکر، جی میں نوکر، جی میں نوکر، مولا مجھے کہہ آ گئی، آخری گل تیار علی مدد، مولا مجھے کہہ آ گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگے۔ حسین کہتے ہیں دین تو یہیں رک، میں گھر جاتا ہوں اور اپنے ساتھ کے طبیبوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ حسین گھر میں آیا، 28 رجب تھی کہ بلا علی کی علی بیٹی گھر کے دروازے پہ بیٹھی تھی۔ حسین زینب کے پاس آ کے فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، وہ تمہیں یاد ہے وہ پرانی بات، ذرا یاد ہوگا تمہیں۔ گل میں آخری کروں تے چلے ہاں تے میرا ترلوے جس کی جو دعا رکھی ہوئی وہاں سوائیں تو مانگ لینا۔ میری ماما بہنا ہے مرد رومن نہ رومن تھوڑی سدا جملہ ہے، تسی ضرور ماتم کرنا ہے، تسی ضرور آئے کرنی ہے۔ حسین فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، انبیاء ڈر گئے اوصیاء ہٹ گئے، اتنا دکھ تھا شرائط کے انبار میں۔ حسین فرماتے ہیں سینہ اکبر کا بازو علمدار کے، سینہ اکبر کا بازو رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے۔ حسین فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا، گل میں آخری کروں گا گل میں کر رہی ہیں سرے تے ماتم دا پرسا تیلے گھڑے علی دی دکھی دیاں تیر تے میرے تے راضی حسین۔ حسین فرماتے ہیں بہن زینب ان آنکھاں دی خیر ہوئے، بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، انبیاء ڈر گئے اوصیاء ہٹ گئے، اتنا دکھ تھا شرائط کے انوار میں۔ بہن زینب سینہ اکبر کا بازو علمدار کے، اپنا سر لکھ دیا میں نے اقرار میں، جہاں بے ساختہ میں نے روکا قلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار۔